بسم اللہ الرحمن الرحیم والظاہر فی هذه الاحادیث من احدى ثلاث والناظر فی هذه الاحادیث بین احدى ثلاث، اور جو لوگ کی ان احادیث پر غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ تین میں سے ایک موقف اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اما یقر بظاہرھا، ایک صورت تو یہ ہے کہ ان احادیث کو اسی طرح مان لیں جس طرح الفاظ آئے ہیں، فَيَضْطَرُّ إِلَىٰ إِثْبَاتِ عَالَمٍ۔ تو اگر ہم ایسے مانیں گے تو وہ شخص جو مانتا ہے وہ مجبور ہوگا اس بات پر کہ ایک اور دنیا پر اقرار کرے۔ ذکرنا شانہ، اور وہ جو دنیا جس کا اسے اقرار کرنا پڑے گا وہ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ وَهَٰذِهِ هِيَ الَّتِي تَقْتَضِيهَا قَاعِدَةُ أَهْلِ الْحَدِيث، اور یہ وہ طریقہ ہے جو محدثین کا طرز یا ان کا طریقہ چاہتا ہے۔ اس کا مقتضا یہ ہے کہ اہل حدیث جو ہیں ان کی پیروی کی جائے۔ نبہ علی ذلک السیوطی، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر آغاز کیا ہے، لیکن وبہا اقول، میرا مطلب بھی یہی ہے، میں یہی اسی بات کا فتویٰ دیتا ہوں، وإلیک اذهب، اور میں اسی طریقے کو اختیار کرتا ہوں، اسی طرف سے جاتا ہوں۔ اور یقول، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے آپ کے پاس تین ہی راستے ہیں، دوسرا راستہ اس میں سے یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان هذه الوقائع، یہ جتنی بھی احادیث ہیں، دیکھنے والے کی اپنی نظر ہے، وتتمثل له في بصره، اور اس کی نگاہ میں یہ چیز دکھائی کرتی ہے۔ وَإِن لَّمْ تَكُن خَارِجَ حِسِّهِ، اگرچہ اس چیز کا وجود خارج کی دنیا میں اس کے نظروں کے علاوہ بھی پایا نہیں جاتا۔ فقال بنظیر ذالک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قولہ، اور اس کی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو یہ وہ بات ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی تفسیر میں یہ کہی کہ یوم تأتی السماء بدخان مبین، اور وہ دن آتا ہے یا آئے گا جس دن تم دیکھو گے کہ دھواں ظاہر ہو گیا۔ انہم اصابہم جذب، خبر واقعہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ فکان احدہم ینظر الی السماء، تو کوئی آدمی آسمان کی طرف دیکھتا تھا، فیرا کہیئۃ الدخان من الجوع، تو بھوک کے مارے اس کی نظر کام نہیں کرتی تھی اور وہ سمجھتا تھا کہ فضا میں غبار چھا گیا۔ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ ماجشون، اور اسی طرح اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو ابن ماجشون کی بات پر غور کیجیے کہ ان کل حدیث جاء فی التنقل، کہ تمام وہ احادیث جن میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوگا، وَرُؤْيَةُ فِي الْمَحْشَرِ، اور جس اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھا جائے گا، وَمَعْنَاهُ، تو اس کے معنی یہ ہے کہ أَنَّهُ يُغَيِّرُ أَبْصَارَ خَلْقِهِ، کہ وہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی نگاہوں میں یہ تغیر اور اس کی نگاہوں میں یہ منظر پیدا کیا جائے گا، فَيَرَوْنَهُ نَاظِرًا مُتَجَلِّيًا، تو لوگوں کی آنکھیں دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ آ رہا ہے، اللہ کی تجلیات پڑھ رہی ہیں، یوناجی خلقہ، اور یوناجی خلقہ، وہ اللہ اپنی مخلوق سے باتیں کر رہا ہے، یخاطبہم، اور اللہ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ غیر متبین عن عظمتہ۔ ابن ماجشون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی طاقت قدرت کبھی بھی اس سے ظاہر نہیں ہو سکتی، ولا منتقل، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ لیعلموا
اور یہ سب کچھ صرف اس لیے ہے کہ لوگ یہ جانیں کہ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ جعل کا تمثیلا، یا پھر آپ کے پاس تیسرا راستہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ جن احادیث میں یہ آیا ہے لتفہیم معانی اخری، اس کے ذریعے اصل میں تو اللہ کو معانی سمجھانے مقصود ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَسْتُ عَلَى الْمُعْتَقِدِ عَلَى الثَّالِثَةِ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ، اور اگر کسی شخص کی رائے یہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی اہل حق میں سے نہیں۔ امام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں جو بات شروع کی تھی اور تیسری مرتبہ جہاں تک پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کا ذکر کیا ہے اور اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان احادیث کا کیا کیا جائے جن احادیث میں ایسی چیزیں آتی ہیں جو بظاہر انسان کی عقل میں نہیں سماتی، اور عقل کہتی ہے کہ ان احادیث کا مطلب کیا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ عقل کا آخر مقام کیا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کوئی 23 سے زیادہ احادیث جانا کرتی جو پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکی، اور پھر یہ سارا مسئلہ پڑھ لیا تھا۔ اس کا مختصر اب یہ ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک تو اس کی طرح تو ذکر کرتے ہیں کہ 3 طرح کے مسالک ہیں، اور 2 کو اہل حق کا مسلک قرار دیتے ہیں، اور تیسرے کو کہتے ہیں کہ یہ شخص دین سے چل جائے گا، اور اس سے بہت سے دیگر محدثین، مفکرین اور مفتیان کرام وہ اس سے ہی فتویٰ دیتے ہیں تیسری صورت کے بارے میں۔ 2 باتیں یہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور 2 باتیں اس کے بعد، یعنی ایک تو یہ بات ہے کہ 3 راستے ہیں۔ پھر اس کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے احیاء الدین، اس سے بھی استدلال کرتے ہیں اور اپنے موقف کی تائید کے لیے اس سے دلیل لاتے ہیں، اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کو یہاں ختم کر دیا۔ اس کے بعد بہت اچھی بحث شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے دوسری لکھی ہے، اور وہ ہے منع اعلیٰ کی بحث۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ بتایا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی تغیرات واقع ہوتے ہیں، مثلا زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتے ہیں، اسی طرح حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، قوموں کا عروج و زوال ہوتا ہے، یہ سب کی سب چیزیں پہلے ملائے اعلیٰ میں پیش کی جاتی ہیں۔ ملائے اعلیٰ میں اس پہ بحث ہوتی ہے، اور ملائے اعلیٰ میں 2 قسم کی جماعتیں، ایک اللہ کے فرشتے جو اس قدر قرب میں ہیں اللہ کے کے سامنے ایک بات رکھ دیتا ہے کہ تم اس پہ اپنی رائے کا اظہار کرو، اور دوسرے وہاں پر جماعت ہوتی ہے اللہ کے وہ نیک بندے جن کی روحیں اتنی پاک ہو گئی تھیں کہ وفات کے بعد اللہ ان روحوں کو وہاں پر لے جاتا ہے اور ان فرشتوں کے ساتھ ان کا اجتماع کر دیتا ہے، تو وہ ارواح جو ہوتی ہیں وہاں اس پہ اپنی رائے دیتی، اور یہ بڑا نازک مقام ہے، اس کی نزاکت کا ذکر کریں گے وہاں پہ پہنچ کے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ فرشتوں کو تو انسانوں سے تعلق ہوتا ہی ہے، ارواح کو بھی تعلق ہوتا ہے۔ جس انسان کا جو مسکن ہوتا ہے، جہاں پہ اس کی قبر بنتی ہے، جہاں پہ اس کے ذرات ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ وہاں اللہ جلتا ہے یا جہاں پہ وہ ڈوبتا ہے، اس روح کو اس جگہ سے کوئی نہ کوئی تعلق باقی رہتا ہے، اور اس سے اتنی نقل ہے اتنے لوگوں نے اس کو لکھا ہے کہ ان سب کو جھوٹا کہنا بڑا دشوار ہے، ممکن نہیں ہے کہ یہ سب لوگ اتنی زیادہ تعداد میں امت میں جھوٹ پہ جمع ہو گئے ہوں، تو اب یہ فرشتے ان کا اثر انسانوں کے دلوں پہ ہوتا ہے، اور جو روح ہوتی ہے، روح کو دنیا میں جس سے تعلق ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ روح اس کو اطلاع دے دیتی ہے، خبر دے دیتی ہے کہ یہ چیز ہونے والی ہے، تو یہاں پر پہنچ کے نازک مقام یہ ہو جاتا ہے کہ جو آدمی معاذ اللہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس روح کی پرستش کو شروع کر دیتا ہے، وہ اس سے مدد مانگنا شروع کر دیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ عالم ارواح سے اب یہ فیصلہ ہو گیا، اور عالم ارواح میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کی حکومت بدل دی جائے، تو وہ وزیر اعظم اور صدر جب دیکھتا ہے کہ عالم ارواح میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے
تو وہ اس بزرگ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ مدد کیجیے کہ میری حکومت قائم ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت کے آپ کے آ جاتا ہے کہ بھائی فلاں شہر تباہ ہو جائے گا، وہ روح اس کو اطلاع دے دیتی ہے، فرشتے اطلاع دیتے ہیں، خواب میں دیں، کشف میں دیں، کسی طریقے سے بھی دیں. تو مشرک آدمی اس روح یا فرشتے کی پرستش شروع کر دیتا ہے کہ آپ کی دعائی ہے، آپ کا واسطہ ہے، آپ کے سامنے التجا کرتا ہوں، ذبح کرتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ کیا کریں اس چیز کو، شہر کو تباہی سے بچائیں. مومن انسان جب اس نے کتاب و سنت کی چیزیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں تو صرف اتنا سمجھتا ہے کہ اللہ نے فضل فرمایا، عالمی مثال سے ایک چیز ملائے اعلیٰ کو اللہ نے اپنی مخلوق کی طرف بھیجی. مخلوق میں سے خدا نے مجھے بتا دیا. کیوں بتا دیا؟ یا تو اس لیے بتا دیا کہ میں دعا مانگوں اور اللہ اپنی اس تقدیر کو بدل، یا اس لیے بتا دیا کہ آئندہ کے حالات اللہ نے بتا دیے کہ قطعاً یہ فیصلہ ہو جانا. یہ جو تمہیں الہام کیا جا رہا ہے، خواب دکھایا جا رہا ہے، یہ قطعی طور پہ فیصلہ ہے، یہ نہیں بدل سکتا. اور اس کے لیے اب سوچ لو کیا کرنا. یا پھر تیسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ اس لیے دکھا دیا گیا کہ اس انسان کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ کی مخلوق ہوتی ہے خدا کو وہ بڑی عزیز ہوتی ہے. تو اللہ کی مخلوق کو بچانے کے لیے کبھی کبھی کافر کو بھی یہ چیز فرشتوں کے ذریعے اطلاع ہو جاتی ہے، مشرک کو اطلاع ہو جاتی ہے، شرک کو کرتا ہے لیکن پھر بھی اطلاع ہو جاتی ہے. یہ سب کچھ ملائے اعلیٰ پوری ایک دنیا ہے اور اس تک بہت مشکل سے رسائی ہے. لیکن وہاں جو ادب ہے، وہاں جو احترام ہے اور وہاں جو عظمت ہے اس دربار کی، اس کے تو کہنے ہی کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی لیے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ملائے اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھ دیا. اب اللہ کا ہاتھ کہتا ہے وہ چیزیں کیا ہے کی بات آتی ہے، آگے بھی آ جائے گی اس میں انشاءاللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جان گیا جو ملائے اعلیٰ میں بحث ہو رہی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جان گئے، میں نے کہا جان کے، فرمایا کیا بحث ہو رہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ وہاں یہ بحث ہو رہی ہے کہ میری امت کے لوگوں کے گناہ کیسے معاف ہوں گے، فرشتے بحث کر رہے ہیں. پھر دوسری طرف سے کیا جواب ملا؟ تو دوسری طرف سے جواب یہ ملا، فرشتوں کا جواب کیا؟ انہوں نے کہا کہ مسجد میں آنے والے لوگ ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے جب وہ تاریکیوں میں مسجد آئیں، یعنی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جب مسجد آئیں گے تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ طویل حدیث ہے، اس باب میں انشاءاللہ آ جائے گی. سورہ صاد میں قرآن کریم میں یہ ذکر ہے. اللہ نے فرمایا کہ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اور مجھے کوئی علم نہیں ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں یہ فرمایا کہ مجھے کوئی علم نہیں ہوا اس جھگڑے کا یا اس بحث کا جو بحث ملائے اعلیٰ میں فرشتے کا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ کو بڑی حکمت کے ساتھ لے کے چلے ہیں، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے ہی جو باب باندھا ہے یہ بات ایسا ہے جس میں انہوں نے تمام کی تمام احادیث ذکر کر دی تقریباً، جن سے عالم مثال بخوبی واضح ہو جاتا ہے. اور بھی بہت سی احادیث ہوں گی لیکن عام طور پہ جن چیزوں سے سمجھایا جاتا ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً وہ ساری چیزیں ذکر کر دی. یہ کتاب حجت اللہ البالغہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا نچوڑ ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی علم کو حاصل کرتا ہے، پھر وہ علم کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے تو وہ تدریس چھوٹ جاتی ہے. تدریس چھوٹنے کے بعد اس آدمی کو علم کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، فن کو سمجھ جاتا ہے، اور یہ مماثلت اور ممارست جب رہتی ہے کتابوں سے ہو جاتا ہے. مثلاً ایک آدمی تفسیر پڑھا رہا ہے 20 سال سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی دن سے تفسیر پہ عبور حاصل ہو گیا. وہ 10-15 سال پڑھاتا ہے، ترجمہ پڑھاتا ہے، کتابوں دیکھتا ہے، دیکھتے دیکھتے پڑھاتے دنیا کا کوئی فن پڑھاتا ہے، دنیا کا کوئی علم پڑھاتا ہے، پڑھاتے پڑھاتے ان کا ایک ایسا حصہ آ جاتا ہے جب یہ ساری ظاہر کی اصطلاحات اس کے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں، وہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتا. ڈاکٹر ہے، اس کے لیے بلڈ پریشر کو چیک کرنا پہلے دن بڑی عجیب بات، پھر آج کا عادی ہو جائے گا. سیدھے وقت آتا ہے اس کے لیے بلڈ پریشر کی چاہے اصطلاح بھول جائے لیکن
اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے. یہ جب علم پختہ ہو جاتا ہے آپ اس کو یوں سمجھنے مثال سے جیسے بادام توڑ لیا اس سے گری حاصل ہوگی. اب ایک آدمی گری کھاتا ہے اور کہتا ہے بہت لذیذ ہے, دوسرا کہتا ہے اسے پانی میں ڈبو دو, اس میں چھلکے کی جو آمیزش ہے وہ نہ رہے. اب اسے جب چھلکے سے ہٹا کے کھاتا ہے کہتا ہے وہ تو بہت اچھی ہے. پھر ایک آدمی سے کہتا ہے کہ کس چکر میں پڑے ہوئے ہو, اس کا روغن نکلوا لو اور روغن کو استعمال کرو اور اس کا جو گھی نکلتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اب جب وہ بادام کے تیل اور بادام کے گھی پہ چلا جاتا ہے تو اس کو ساری چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. یہی حال ہوا کرتا ہے اہل اللہ کا بھی اور اہل علم کا بھی, کہ علم میں کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ آدمی اس فن پہ عبور حاصل کر لیتا ہے, اس علم پہ عبور حاصل کر لیتا ہے. اس کے لیے اصطلاحات, کتابوں کی باتیں, یہ وہ ان چکروں میں زیادہ نہیں ہوتا. ایسا وقت آ جاتا ہے جو وہ عبارت کتاب کی وجہ سے کہتا ہے خود ہی حل کر لینا. یہ تم اب سب نام, میری عمر ایسی نہیں ہے کہ اب سب نام میں پڑھا تھا, تم بیٹھو اور تقریر سنو, میری بات سنو کہ کیا وہ بات پوری بیان کر دیتا کہتا جاؤ کتاب کو پوری دیکھ لینا. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ اس کی بڑی تعریف کی ہے, اور ثانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صاحب میرے پاس آئے ایک بزرگ اور بڑی تعریف کی تھی کہ بڑے صاحب علم آدمی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت مجھے فلسفے کی فلاں کتاب پڑھا دیجیے. تو میں نے کہا اب آپ تشریف لائے پڑھنے کے لیے میرے پاس. میرا حال یہ ہے کہ 13-14 سال ہو گئے, سب پڑھ کے فارغ ہو چکا. تو انہوں نے کہا پھر حضرت اب کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا میں تو اس کی اصطلاحات بھی بھول گیا ہوں, مجھے تو یاد ہی نہیں کہ اس علم میں کیا کیا اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت یہی تو وقت ہے پڑھانے کا کہ آپ کو فن پہ عبور حاصل ہو گیا نا. اب جو آپ پڑھائیں گے تو 2-4 کی طرح مختصر لفظوں میں نچوڑ کے آپ میرے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ ہے قاعدہ. تو وہ غالباً محمد اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے یہ درخواست کی تھی, کیونکہ دوسری جگہ حضرت کے مرتضیٰ میں ایک اشارہ اس طرف آیا ہے کہ وہ سندھی ہیں اور ایسے اور ایسے, یعنی بہت حضرت نے ان کی تعریف فرمائی ہے. تو مختلف جگہوں پہ حضرت نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو بھی ہوگا, لیکن حضرت نے کہا بات بڑے پتے کی تھی کہ جب علم میں اصطلاحات یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو آخر میں پہنچ کے اس علم کا نچوڑ رہ جاتا ہے, اور جس کو وہ حاصل ہو جاتا ہے گویا اس سے علم کی وہ معراج حاصل ہو جاتی ہے جو علم کا اصل مطلوب ہے. تو اسی طرح حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب لکھی ہے, حضرت رحمۃ اللہ نے آخری زمانے میں لکھی ہے, عمر کا آخری حصہ آ گیا تھا ایسا, پھر بھی اس میں بعض اضافے فرمائے ہیں, بعض ترمیم فرمائی ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بڑی اچھی طرح لے کر چلے ہیں. اصل بات دوسری بھی اس کے ساتھ ملا لینی چاہیے, اور وہ یہ کہ شاہ صاحب کو جب ہم مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں, 22 سال ہوگی, 23 سال ہوگی, 25 سال ہوگی, مختلف روایات آ گئی. یہ تاریخ کا موضوع ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ جب ٹھٹھا پہنچے تو وہاں کے علماء نے درخواست کی کہ آپ ہمیں حدیث پڑھا دو. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ ٹھٹھا والوں کو حدیث کی اجازت دی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹھٹھا والوں پر بھی غالب آئے, لیکن اس کے باوجود حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے اتنا زیادہ تھا کہ بدائیوں کے جو علماء ہندوستان کے دلی بالکل قریب پڑتا تھا حدیث پڑھنے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے پاس یہ ٹھٹھا ہے, اور ٹھٹھا میں ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, بہت بڑے تھے. ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرح سے اگر سوچا جائے تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کے بزرگ تھے, اتنا علم اللہ نے دیا تھا. لیکن بات کیا تھی, 2 چیزیں آ گئی تھی. ایک تو یہ کہ اس کے دارالحکومت میں نہیں تھے, اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ دارالحکومت میں تھے, تو ان کے والد شاہ عبدالرحیم پھر یہ سارے حضرات بڑے مشہور تھے. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم لوگوں میں زیادہ ہوئے, اور وہ ٹھٹھا میں تھے. ٹھٹھا اس زمانے میں کیا تھا, ایک بستی شہر تھا, بڑا شہر تھا. اس کے باوجود کہاں تھی, کہاں ٹھٹھا, تو ٹھٹھا کی اہل علم میں اس وقت حیثیت واقعی مقبول تھی, لیکن دلی جیسے نہیں تھا. ٹھٹھا میں گیا تھا سلطان تغلق, اور تغلق نے جا کر وہاں پلہ کھایا, اور پلہ پیش کیا گیا بہت عمدہ اور بہت لذیذ. اتنا پلہ کھایا کہ تغلق بیمار ہو گیا. پھر اس کے بعد شکایت شروع ہو گئی, اس کا جسم خراب ہونا شروع ہو گیا, تغلق کا وہیں انتقال ہو گیا. اسی لیے سنتیوں میں جو مثل ہے نا
کہ سندھ کی مچھلی اپنے دشمن کو پہچانتی ہے، اصل اس کی بنیاد یہی ہے کہ اس نے آ کر ہمیں مسلمان کیا۔ ہندو جو سندھ کے تھے وہ کہتے تھے اس نے آ کر ہمارا دین بدلا، تو ہماری تو مچھلی بھی اپنے دشمن کو پہچانتی ہے۔ یعنی پلہ مچھلی جو تھی وہ سمجھ گئی کہ اب اسے مارنا ہے، تو لہٰذا تغلق کو انہوں نے مار دیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے حسد تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے کیوں پڑھیں، دلی کیوں جائیں؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بدانیوں کے علماء چھٹا پڑھنے کے لیے آئے، حدیث اللہ کے قریب سے پڑھ سکتے تھے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے وہاں گئے اور وہاں جا کر پھر اسی لیے احمد خان صاحب کی جو حدیث کی صنعت ہے اس میں بدانیوں کے علماء پر ذکر آتا ہے، وہاں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں آتے۔ وجہ یہی تھی کہ کسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے جان چھٹ جائے اور اس آدمی خاندان کے آگے ان کے لیے بیٹھنا نہ پڑے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار سے جب مدینہ منورہ گئے ہیں پھر انہیں بات بتائی گئی، اور ایک ان کا الہام ایسا ہے جو ان ساری چیزوں پر روشنی ڈالتا ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمانہ میرے ذریعے سے قائم کیا جائے، اور مجھے کہا کہ تم قیوم زماں ہو، اور مجھے کہا کہ تمہارے تعلیم اور علم کو پھیلایا جائے گا۔ پھر مجھ سے فرمایا گیا، پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ اور الہام کا ذکر کیا، فرمایا مجھے کہا گیا کہ تمہارے بیٹوں سے بھی دین کا کام لیں گے۔ پھر فرمایا تمہاری اولاد میں ایک آدمی کو مکہ مکرمہ واپس بلا لیں گے، یہاں آ کر دین کا کام کرے گا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے اس الہام کا مصداق ہوئے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب وغیرہ نے پڑھایا۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری آدمی تھے جنہوں نے جا کر مکہ مکرمہ میں حدیث پڑھائی، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ الہام پورا ہوا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے بعد ان کی جگہ پہ شاہ عبدالغنی صاحب مجددی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور شاہ عبدالغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں معاشی رحمۃ صاحب کو امام محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ ان کی سند شیخ الامام محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پہنچی ہے۔ یہ سارا سلسلہ تعلیم یہ تھا، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سمجھایا گیا کہ آئندہ جو دنیا آنی، اب اندازہ لگائیں 1760 کے قریب حضرت کا انتقال ہوا، 1860 1960 آج 250 سال کے بعد بھی ان کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، جو علم پھیلایا جا رہا ہے، علم کی بات ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو کہا گیا کہ تمہارے ذریعے سے آئندہ زمانے کو کھولا جائے گا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ تھا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے پہلے کسی نے کہہ دیا، یہ نہیں ہے کہ عقل کا دخل نہیں تھا، مگر عمومی طور پہ گاؤں میں ایسے زمانے ایسا وقت تھا نہیں۔ اب اسلام آباد جو بنا ہوا نظر آتا ہے کئی گاؤں ہوں گے، پنڈی میں کئی گاؤں ہوں گے، مثال دے دیں کہ لاہور میں کئی گاؤں برقرار ہوں گے۔ کسی آدمی نے ایک بات کہہ دی مسجد میں، مولوی صاحب نے کہہ دی، لوگوں نے واہ واہ کر دی، لوگوں نے کہا سبحان اللہ کیا بات ہے جی، اس کے گھر کو چلے گئے، کہا مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ ایسے اور ایسے ہو جائے گا۔ اب وہ کسی کی عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی، عقل پہ کوئی نہیں کرتا تھا، بات نہیں کرتے تھے، کہتے تھے جب مولوی صاحب نے حدیث بتا دی، کتاب و سنت بتا دیا تو بس کافی ہے، اس پہ اب بحث کر۔ یہ چیز اہل علم اس زمانے میں بھی راضی غزالی وغیرہ وغیرہ عقل کی بحث یہ نہیں کرتے، لیکن عمومی معمول جو تھا وہ یہ تھا کہ بس کتاب و سنت پہ آ گیا، پڑھ لیا کافی، اب اس پہ عقل کی باتیں نہ کرو زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں راج میں گئے، اب یہ عقل میں آتا ہے نہیں آتا، ویسے بس آ گیا کتاب و سنت میں، اس پہ بات نہ۔ اکبر بادشاہ جو تھا اس کو حدیث سنائی گئی، اور جو بےدین اور گمراہ ہوا یا جو کچھ بھی اس نے کیا، شاید موت سے پہلے وہ ایمان لے آیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جہانگیری میں جہانگیر نے اپنے باپ کے متعلق لکھا ہے، اکبر کے متعلق، یہ سوچ سمجھ کے اس کے متعلق بات کہنی چاہیے۔ بیٹے نے باپ کے متعلق لکھا، اور بڑی پختہ گواہی ہے یہ کہ میرے والد نے وفات سے پہلے کہا کہ شیخ الاسلام کو بلاؤ، اور جو ملک کے مفتی اعظم سے انہیں بلایا گیا تو میرے والد نے کہا کہ آپ سورہ یاسین پڑھیے، اس نے تلاوت سورہ یاسین کی مفتی صاحب نے شروع کی، تو اس سے بتاتا رہا کہ اللہ کی باتیں بالکل درست ہیں، اس نے کلمہ پڑھا، کچھ آیات پڑھی، اس کے بعد جا کر انتقال ہوا اس کا۔ تو اکبر نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا اسے احادیث کی پڑھائی جاتی تھی یا سنائی جاتی تھی جھوٹی روایات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے چلے تو 1000 دنیایں اوپر ہیں، ان 1000 دنیاؤں کو کراس کر کے پھر آسمان پر پہنچے، اور یہ حال ہو گیا تھا۔ تو اکبر نے دربار میں بڑے ہو کے کہا کہ میرا حال یہ ہے کہ ایک پاؤں میں نے اٹھا لیا، لوگوں دیکھو، دوسرا پاؤں تو گر جاؤں گا،
میں کیسے مان سکتا ہوں کہ 1000 دنیایں دنیا کے اوپر موجود ہیں؟ بعد میں آنے والے محدثین جو تھے انہوں نے ان احادیث پر جب بحث کی تو ان کے یہ سب جھوٹ ہے، یہ کچھ کھایا کس نے بتایا تھا. لیکن وقت ایسا ہے لوگ ایسی چیزیں مان جاتے ہیں. ابھی بھی گاؤں میں دیہات میں کہیں چلے جائیں اور اگر آپ سے کہیں کہ ایک مچھلی دنیا میں پائی گئی اور اس مچھلی کو جب پکڑا گیا تو اس کی 70,000 زبانیں تھیں اور ہر زبان میں وہ پھر 70,000 بولیاں دنیا کی بول رہی تھی اور ہر بولی میں وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہی تھی. بہت سے مل جائیں گے جھوٹ کو مانیں گے سبحان اللہ کیا کہنے واقعی ایسے ہوگا، بالکل ایسے ہوگا. ابھی آپ گاؤں میں کہیں چلے جائیں اور وہاں یہ کہیں کہ دنیا میں افریقہ میں ایسی بھینسیں پائی جاتی ہیں جن کا رنگ بالکل بھینس سفید ہے اور دودھ سے آ رہی ہے کالے رنگ سے دیتی ہے، تو سے مل جائیں گے کہیں گے بالکل ٹھیک ہے ایسے ہوتا ہے. لوگوں کا اصل شعور ایسے ہی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے بعد دنیا کھلی ہے اور آہستہ آہستہ ترقی شروع ہوئی ہے، بجلی آ گئی، یہ چیزیں آنا شروع ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کا عقل اور شعور بڑھ گیا. اب آپ کسی آدمی سے جا کر پڑھے لکھے آدمی سے کسی سے اسلام آباد لاہور کراچی جا کر بات کریں کہ افریقہ میں ایسی بھینسیں پائی جاتی ہیں کہ جو سفید رنگ کی ہیں اور کیا دودھ دیتی ہیں تو ایک پاگل ہو گئے اور کیا دودھ دنیا میں آج تک ہوا ہے، کہاں انٹرنیٹ دیکھو کہیں دیکھو کہاں کیا ہے، وہ نہیں مانے گا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس دور کا آغاز ہوا تھا. آہستہ آہستہ میں بجلی آئی ہے، آہستہ آہستہ ٹرین آئی ہے، یہ چیزیں آئی ہیں، لوگ اپنے گاؤں اور دیہات سے نکلے ہیں اور اتنا بڑا تغیر واقع ہو گیا کہ کوئی آدمی ان روایات کو پڑھنے لکھنے کے بعد عقل میں سمجھ آنے کے بغیر نہیں مانتا تھا. لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا. اب ہوا یہ کہ پچھلی صدی جو تھی وہ اس اقرار اور انکار میں گزر گئی. لوگوں نے معراج کا انکار کر دیا، وحی کا انکار کر دیا، خدا کا انکار کر دیا، جنت اور جہنم کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کچھ نہیں. یہ صدی گزری. موجودہ صدی یعنی 15ویں صدی سے پہلے جو 14ویں صدی آئی، جب پچھلی صدی آپ تصور کر لیں کہ 1900 کے بعد حالات پھر بدل گئے. 1930 1940 کے بعد مزید ترقیات ہونی شروع ہوئی. نیوٹن آ گیا، مزید ترقیات شروع ہوئی. اس سے پہلے آئنسٹائن بعد میں آیا، پہلے نیوٹن آ گیا. یہ سائنس کی ترقیات جب شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ سب چیزیں تو فطرت میں ہیں، یہ سب چیزیں تو نیچرل ہیں. مثلاً بجلی پیدا ہوتی ہے تو اللہ نے اس کی یہ قوت رکھی ہے. اب آپ 2 دریاؤں کو دیکھتے ہیں وہ جا رہے ہیں. پچھلا آدمی ایک مثال دیتے ہیں، پچھلا آدمی کہتا تھا کہ سبحان اللہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ دریا اس دریا کے اوپر چڑھ نہیں سکتا، غالب نہیں آ سکتا. اس کے بعد کی صدی کے جو لوگ آئے انہوں نے کہا اگر آگے کی قدرت یقیناً ہے لیکن اللہ کا یہ ایک لا آف نیچر ہے. اللہ تعالیٰ نے مالیکول کی ایک دنیا بنائی ہے کہ کس طرح ایک پانی دوسرے پانی پہ غالب نہیں آ سکتا. تو فطرت کا جو قانون تھا وہ اس نے دریافت کر دیا. اب لوگوں کی سمجھ میں آسانی ہو گئی، عقل میں آسانی ہو گئی. اب اس کے بعد تیسرا جو تغیر آیا ہے دنیا میں 1990 کے بعد تو اتنی بڑی تبدیلی انٹرنیٹ کے ذریعے آئی ہے کہ ایسی تبدیلیاں آنے میں 200-300 سال لگ جاتے تھے مگر اس انٹرنیٹ کی دنیا نے بالکل تبدیل کر دیا دنیا کو. اب ہم دیکھ لیں جو 1990 سے پہلے فرق کر لیجیے جن لوگوں نے پڑھا ہے انہیں اگر ایک مضمون تیار کرنا ہوتا تھا سمندر کی طرح میں کیا ہو رہا ہے تو 50 کتابیں دیکھنی پڑتی تھی. اب اس کو 50 منٹ نہیں لگتے اور انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ساری معلومات لے کے ایک مضمون لکھ دیتا ہے کہ اس دنیا میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. تو علم کی معلومات کی جب کثرت ہونی شروع ہوئی تو اس میں عقل کا بڑا تبدیل ہوا کہ عقلی طور پر دین کا کیا مقام ہے، اسلام کا کیا مقام ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا انتہائی احسان ہے کہ جب عقل کے ذریعے دینوں کی پرکھ شروع ہوئی تو سوائے اسلام کے باقی سارے دین واضح کرا. اسلام کے علاوہ کوئی دین ایسا باقی نہیں بچا جس دین کے متعلق یہ کہا جائے کہ سائنٹیفکلی جو کچھ یہ ثابت کر رہے ہیں اللہ کا قانون بھی ویسے ہی ہے یا اللہ نے بھی ویسے ہی کہا. مثلاً آپ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے کہا یہ کفن ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام کا کفن یہ ہے اور نہ یہ چادر ہے اور اس چادر میں سیدنا مسیح علیہ السلام کا خون لگا. یہ ہے وہ جب ان کو سولی چڑھایا گیا. قرآن آ گیا، قرآن نے کہا ماں قتل ہے، یہودیوں نے اسے قتل نہیں کیا. وہاں قتل اسے نہیں سولی پہ چڑھایا. وہاں قتل ہو یقیناً، یہ یقیناً کا لفظ جو ہے شیورلی قرآن میں ایک ہی بار استعمال ہوا ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل. اللہ نے کہا یقیناً اس کا قتل نہیں کیے گئے. حالانکہ اللہ یہ نہ کہتے ہیں یقیناً کا لفظ تو میں اس کا فرما دینا بھی کافی. سچ تو وہی ہے جو وہ کہتے ہیں. اللہ نے کہا قتل ہو یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے.
پوری عیسائی دنیا نے مذاق اڑایا. انہوں نے کہا تمہاری کتاب کا یہ قتل نہیں کیے گئے, یہ جو خون لگا ہوا ہے مسیح علیہ السلام کا, یہ سائنس کی جب ترقی ہوئی اور ڈیٹا کاربن کے ذریعے جب چیک کیا گیا تو سائنسدانوں نے کہا لاؤ چادر کو بھی چیک کرے. تو چادر کو چیک کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو 700-800 سال پرانا کپڑا ہے اور خون بھی انسان کا نہیں ہے, کسی چیز کا لگا دیا گیا. کیسی بات کرتے ہو؟ سائنس نے جب پرکھنا شروع کیا تو اس پرکھ میں ساری دین ایک ایک کر کے باطل قرار دے گئے. آثار کریمہ والے آگے ہمیشہ یہ تنازع لوگ اٹھاتے رہے کہ بابری مسجد کی جو جگہ ہے یہ مسجد جو تھی رام کی جنم بھومی تھی, رام یہاں سے آیا تھا, رام یہاں پہ پیدا ہوا, یہ ہوا وہ ہوا. محکمہ آثار کریمہ والوں نے جب اس جگہ کو کھودا اس کو تو انہوں نے کہا کہ یہاں کسی رام کا وجود کبھی نہیں تھا. پہلی مرتبہ بابر بادشاہ نے آ کے یہاں مسجد بنائی تھی. اب آثار قدیمہ نے اس مسجد کی حقانیت کو ثابت کر دیا, ورنہ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا کہ کوئی جان سکتا کہ یہاں رام آیا تھا نہیں آیا تھا, کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. اس لیے جو سائنس کا دور کھلا ہے اس دور میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آئے اور امام سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری تحریک کے اور اب تک امامت کے درجے پہ فائز ہیں. جتنا بھی اب علم پھیل رہا ہے دین کے اعتبار سے یہ سب کا سب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کا فیض ہے. لوگ اب تک انہیں کے بیٹوں کے ترجمے سے فائدہ اٹھاتے ہیں, انہیں کی تحقیقات ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عالم مثال کی احادیث ذکر کی. مثلا انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا. مثلا دیکھیے دوسری حدیث کیا آ گئی, اللہ تعالیٰ قیامت میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کو لائیں گے اور وہ دونوں ایسے آئیں گی جیسے کہ بادل ہوتے ہیں, تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایسے آئیں گی. پھر اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں اعمال لائے جائیں گے, نماز آئے گی, صدقہ آئے گا, روزہ آئے گا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں ان تمام احادیث میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو چیزیں اپنا ظاہری وجود نہیں رکھتی. روزے کا کوئی ظاہری وجود نہیں, نماز کا کوئی ظاہری وجود نہیں, حج کا کوئی ظاہری وجود نہیں. اللہ نے رحمت کو پیدا کیا, اس رحمت کی وجہ سے باپ بیٹا ماں بیٹی کی شفقتیں آپس میں محبتوں کے تعلقات, اس رحمت کا کوئی خارجی وجود نہیں, نظر سے نہیں آتی. اسے کیسے ماننا ہے, اس کا کریں کیا. پچھلا دور جو تھا وہ کہتے تھے جی جیسے آ گیا بس ویسے مان لو, اس سے زیادہ بحث کی ضرورت تھی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے عقل کے ذریعے ثابت کرتا ہوں اور بحث کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کے لیے ماننے یا نہ ماننے کے راستے اور طریقے کتنے ہیں. اب اس کو ایسے سمجھ دیجیے جیسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے دور سے پہلے یا اس دور کے بعد کی چرچا تک بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے کوئی آلہ نہیں تھا. یہ کہتے تھے کہ فشار دم یعنی خون بڑھ گیا, خون کا دباؤ بڑھ گیا. مسلمان کے بعد یہ چیز تھے, لیکن وہ کتنا بڑا ہے, کس طرح بڑا ہے. جب یہ آلہ ایجاد ہو گیا تو اب پیمائش ڈاکٹر کا کردار رہتا ہے کہ اتنا ہوا اور اتنی ڈگری نہیں ہوا, یہ ہو گیا اور ہو گیا. اس طرح کی بہت سے غیبی حقائق جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے تھے اب سائنس سے ثابت کر دیا. اسی طرح شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی غیبی حقائق ہیں, یہ اعمال کا آنا, اسی طرح فرشتوں کا کسی انسان کو قبر میں مارنا, اور اسی طرح جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو مختلف نوشم سورج جو ہے اس کے لیے عالم مثال میں پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو یہ بتانا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دیکھو قبر جب تنگ ہوتی ہے تو اس طرح ہوتی ہے کہ قبر والی میت کی پتیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں نے معراج میں 4 دریا دیکھے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے آ رہے تھے. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ 2 ہیں, یہ جنت سے آ رہے ہیں. 4 دریا نیل, فرات, جہنم اور تہر. ان 4 دریاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نے دیکھا اللہ کے عرش کے نیچے آ رہے. نیل اور فرات تو مشہور ہیں, وہ تو لوگ جانتے ہیں. یہ جو جہنم اور تہر ہیں یہ وہ 2 دریا ہیں جو آذربائیجان میں پائے جاتے ہیں. آذربائیجان میں ازبکستان میں پائے جاتے ہیں. ازبکستان میں جب آپ سفر کرتے ہیں تاشکند سے, تو تاشکند سے 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دریا آتا ہے, سر دریا. وہ بھی دریا ہی سے کہتے ہیں, ان کی زبان میں دریا یہ لفظ استعمال ہے, سر دریا. اور سر دریا سے تقریباً 500 کلومیٹر کے بعد دریائے آمو آتا ہے.
یہ دریائے آمو وہ جگہ ہے وہاں کے قریب ترکمانستان لگتا ہے، وہیں سے روس افغانستان میں داخل ہوا تھا۔ یہ جو دو دریا تھے جو روس کے پاس تھے اور اب مسلمان ممالک کے پاس آ گئے ہیں، یہ دو دریا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تھے، وہیں سے اللہ کے عرش سے نکلتے ہوئے۔ ان دو دریاؤں کے درمیان جو مسلک بہت زیادہ پھیلا ہے اور قیامت تک جس مسلک کے لوگ ان کے احسانات سے سر نہیں اٹھا کے دیکھ سکتے، یہ حنفیوں کے ساتھ ان دو دریاؤں کے درمیان، اسے کہتے ہیں ماورا النہر۔ یہ بل، بخارا، ترمذ، یہ سارے علاقے جتنے ہیں یہ سارے کے سارے اس دریائے آمو کے سے پہلے، اور اگر جیسے تاشکند سے سفر کریں سمرقند کی طرف، تو سمرقند کے بعد بھی جا کر دریائے آمو آتا ہے۔ یہ سارا جو 500-600 میل کا علاقہ ہے یہ کہلاتا ہے ماورا النہر۔ اسی لیے جو لکھتے ہیں نا کہ علماء ماورا النہر کا یہ فتویٰ ہے، توران کے علماء کا یہ فتویٰ ہے، تو توران کے یہی علاقہ ہے۔ اسی لیے مغلوں کی تباہی میں اور سلطنت اکھڑ جانے میں جو چیز پیش آئی ہے، یہ ایک دو جملوں کی بات، ان کو کوئی سوچے گا تو پھر پتا چلے گا یہ دو جملے کیا ہیں۔ مغل جو تباہ ہو گئے بر صغیر میں، اور خاص طور پہ اورنگزیب رحمت اللہ کے بعد جو مغلوں کی تباہی آئی ہے، ہوا یہ کہ دوران کے حنفی علماء جو متخلف و پختہ حنفی تھے وہ تھے، اور پھر شیر شاہ سوری نے جب ہمایوں کو شکست دی، ہمایوں ایران چلا گیا، اور ایران سے طہماسپ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی ہمایوں سے کر دی اور شیعہ علماء کو بھیج دیا۔ تو شیعہ علماء اس وقت قائم ہے مرتبہ بر صغیر میں، انہوں نے بہت کام کیا، علم کے اعتبار سے کام کیا، علم کلام پہ کام کیا، توحید پہ کام کیا، کسی کے کام کی ناقدری کی جائے، کام انہوں نے بہت کیا۔ پھر نور اللہ شوستری ہوئے اور شوستری کو قتل کروا دیا جہانگیر نے، تو علماء دوران میں اور علماء شیعہ دونوں کی کشمکش چلتی رہی، یہاں تک کہ مغلوں کو تباہ کر کے علماء کی اس کشمکش نے دم دیا کہ یہ ایسے ہیں اور وہ کہتے تھے وہ ایسے ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے زوال میں دورانی اور شیعہ علماء کے آپس کے جو اختلافات تھے بہت بڑی چیز تھی کہ مسلمان کی سلطنت پھٹ گئی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دریا وہاں سے دیکھے نکلتے ہوئے، جہون بھی، سیہون بھی، 6 دریا بھی اور دریائے آمو، وہ اس وقت تک مسلمانوں کے تصور میں بھی نہیں ہو سکتا کہ کہاں عربستان، کہاں حجاز مقدس اور کہاں روس، اتنا علاقہ ہے جہاں اب بھی گھنٹوں کے حساب سے جہاز اڑے تو وہ پہنچتا ہے۔ مسلمانوں نے پتہ کر لیا۔ پسند رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا تعلق تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی تھی، اور عباس رضی اللہ عنہ کے وہ بیٹے تھے، اور آخری حج میں صحیح بخاری میں ذکر آیا قطب رضی اللہ عنہ کا وہ ساتھ تھے، ان کا مثال ابھی بھی وہاں پر موجود ہے۔ اگر یہاں آپ سمرقند جائیں تو سمرقند کے مثال اور ساری قبریں بھی موجود ہیں۔ تو یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی عالم مثال میں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب آپ کے پاس 3 راستے، ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ اس بات کا اقرار کر لیں کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہم اس دنیا کو ویسے کہ ویسے ہی تسلیم کرتے ہیں جیسے وہ آ گئی۔ ایک عالم مثال، اور عالم مثال کیا ہے؟ ان ساری احادیث میں جو کچھ آیا ہے وہ عالم مثال شاہ صاحب اس سے ثابت کرتے ہیں۔ اسی سے ترکی کے جو آخری نائب شیخ الاسلام کے نا بوسری شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تنقید کی ہے، اور انہوں نے اس عالم مثال پر بڑی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی تنقید کی۔ کسی وقت موقع ہوا تو بتائیں گے کہ بوسری نے کہاں کہاں پر کیا کیا چیزیں لکھی ہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ بوسری کو لوگوں نے عام طور پہ پڑھا نہیں، اس کی شہرت زیادہ ہو گئی، بوسری ایسے اچھے وغیرہ اگر ان کی کتابیں کوئی آدمی پڑھے گا تو ان کا اللہ کے علاوہ غیر کو پکارنے میں اور اولیاء اللہ سے مدد لینے میں ان کی سمجھ ٹھیک وہی مسلک ہے جو مسلک ہمارے یہاں آج کل بریلوی حضرات کا، ان کا مسلک بھی وہی ہے، ان کا مسلک بھی وہی ہے۔ اور اسی طرح جہاں پر انہوں نے شاہ ولی اللہ پہ اور مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ تنقید کی ہے، کیونکہ ہمارے دیوبندی علماء نے وہ چیزیں عام طور پہ دیکھی نہیں، اس لیے بڑی تعریف کرتے ہیں کوثری نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا۔ کوثری نے یہاں سے شاہ اللہ رحمۃ اللہ کی شدید تنقید کی ہے کہ عالم مثال کو ثابت کرتے ہیں۔ عالم مثال ہے کیا؟ مثلاً آپ کی عام مثال یہ احادیث جتنی آئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً یہ دیکھا، بلکہ فرمایا کہ قیامت میں ایک دمبا لایا جائے گا، اسے ذبح کر دیا جائے گا، تو اہل جنت اور اہل جہنم میں آواز دے دی جائے گی کہ بھئی یہ وہ چیز ہے جو موت کی۔ تو وہ کہتے ہیں موت کی عالم مثال میں ایک شکل اور صورت ہے، وہ صورت دمبا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، ٹھیک، اگلے دن سے اسماعیل علیہ السلام کے پیچھے اس کو ذبح کرنا ہے۔ ابن عربی نے اس پہ لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن عربی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام محبت میں اللہ کی اتنے ڈوبے ہوئے، اتنی خدا کی محبت غالب تھی کہ بجائے اس کے کہ وہ عالم مثال کی وجہ سے تعبیر لیتے کہ بیٹے سے مراد دمبا ہے، دمبا ذبح کرنا ہے، انہوں نے اپنے حقیقی بیٹے کو چھری کے نیچے لٹا دیا اور کہتے کہ میں نے دیکھا لہٰذا میں یہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دمبا دے دیا اور وہ کہتے ہیں کہ عالم مثال کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تعبیر خواب کی لیتے تو تعبیر کے اعتبار سے مطلب یہ تھا کہ دمبا ذبح کرو، بیٹے کے ذبح کرنے کا ذکر نہیں، لیکن محبت کے غلبے میں یہ ہوا کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ شبلی نعمانی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن عربی ایسی بات کیا سکتے تھے اور کوئی کہتا تو رستے لے لیتے لوگ اس کے، لیکن ابن عربی اس کے پیچھے دفاع ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہوا کرتا ہے کہ عالمی مثال کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا میں نے ابو جہل کو دیکھا جنت میں گھوم رہا، ایک جگہ آیا امرود کھا رہا تھا جنت میں، صحابہ رضی اللہ عنہ نے بیان کر دیا۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ بجال جنت میں جائے گا؟ چپ ہو گئے صحابہ رضی اللہ عنہ۔ جس دن بجال کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اب یہ ہے میرے خواب کی تعبیر کہ اکرمہ نے اسلام قبول کر لیا بجال کے بیٹے نے، تو یہ عالمی مثال ہے۔ خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے یہ بھی عالمی مثال کا حصہ ہے، اس کے خواب کی تعبیر اللہ کی دے نہیں سکتا۔ جس آدمی کو عالمی مثال سے مناسبت ہوتی ہے نا تو سمجھ جاتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پر یہ چیز ہے اور یہاں پر یہ چیز ہے۔ ایک آدمی حاضر ہوا حضرت شاہ مجید صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں، اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تل ہیں اور تلوں میں تیل ڈال رہا ہوں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے، پھر فرمانے لگے کہ کدھر سے آیا؟ تو کسی گاؤں کو بتایا، حضرت نے فرمایا ہماری شادی ہے، اس نے کہا جی، فرمایا کتنی فرق ہے تمہارا تمہاری بیوی کی عمر میں؟ اس نے کہا اس کا تو بہت عمر میں بڑا مقام فرق ہے میرا اور اس کا 25-30 سال کا فرق ہے۔ حضرت نے فرمایا اس عورت کو چھوڑ دو، اس سے تمہیں دودھ پلایا۔ کئی مہینے کے بعد پھر آیا کہ حضرت واقعی یہ تو بات ہے، لیکن یہ آپ کو پتا کیسے چلا؟ تو انہوں نے کہا تلوں سے تیل نکالتے ہیں کہ تلوں میں واپس تیل ڈالا جاتا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ تیل تلوں میں ڈال رہے ہو تو تم اپنی اصل کی طرف رجوع کر رہے ہو، اور بچے کی اصل ماں ہوتی ہے تو ماں کی طرف جا رہے ہو تم، تو یہ نکاح غلط ہو گیا۔ رحمۃ اللہ کو عالم مثال سے مناسبت تھی، ایک چیز دیکھے اس کی تعبیر دے دی کہ عالم مثال بھی ہے۔ سید ابن مسیب رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مسجد نبوی کا مینارہ ہے اور وہاں پر ایک کبوتری بیٹھی ہے اور باغ آیا اس نے اس کبوتری کو جھپٹ لیا۔ تو سید رحمۃ اللہ کا تمہارا کیا مطلب ہے اس خواب سے، تمہارا کیا تعلق بنتا ہے؟ میں نے خواب دیکھا ہے، چلیے جھوٹ بولتے ہو، تم یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب چپ ہو گیا، پریشانی ہوئی کہ اب تعبیر کہاں سے لیں؟ تو کہنے لگے حضرت یہ خواب کون دیکھ سکتے ہیں؟ ان کا مدینہ منورہ میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا، علی رضی اللہ عنہ کا خاندان یہ خواب دیکھ سکتا ہے، اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، جھوٹ بولتے۔ اس نے کہا حضرت فلاں نے دیکھا ہے اور وہ سادات میں سے ہیں، لیکن انہوں نے کہا میرا نام نہ لینا، ذکر نہ کرنا، اس لیے میں ان کا غلام ہوں۔ تو فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اب صحیح بات کی۔ اس نے کہا کہ کیا تعبیر ہے؟ تو فرمانے لگے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں لڑکی ہے بہت خوبصورت، اور یہ بنو امیہ کے ظالم کا رشتہ لے گئے، شادی ہو گئی، وہ ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ تعبیر کیسے دی؟ تو انہوں نے کہا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی مینارہ جو تھا یہ شرف اور عزت کی دلیل ہے، بلندی کی۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ نسب بلند ہے۔ پھر دوسری اس نے کہا تو میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی ہے اور لڑکی کا نسب بہت اونچا ہے۔ تو میں نے پھر غور کیا کہ مدینہ منورہ میں اس وقت کہاں رشتہ پایا جاتا ہے، کس کا نسب اونچا ہے؟ خود مدینہ منورہ بھی تو تھے سعید رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے آدمی تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی آدمی مدینہ منورہ میں نہیں تھا، بس وہ سب سے بڑے۔ حالانکہ ان کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، تو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی ترجیح دی ہے انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے جب یہ
افسوس کیا کہ اسے جعفر رضی اللہ عنہ کے یہاں یہ رشتہ ہے واقعی اور بہت خوبصورت لڑکی ہے، تو جب اسے بعد میں جھپٹا تو ان بنو امیہ سے ظالم کون سمجھ گیا کہ اس سے رشتہ لے لیں گے، تو یہ ہوئی ہوا ہے۔ تو عالم تعبیر کے لیے مناسبت عالم مثال سے ہوئی ہوئی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جتنی احادیث ذکر کی گئی ہیں، اما یقروا بالظاہرہ، ہم ان احادیث کو ظاہر پر رکھیں، فَيَضْطَرُّ إِلَىٰ أَسْبَابِ عَالِمٍ، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ عالم مثال کوئی چیز ہے، ذکرنا شامل، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اب کہنے میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ دو سائبانوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کو اپنے نیچے لے لیں گی۔ یہ عالم مثال میں ان کی ایک شکل و صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں کس شکل و صورت کے ساتھ قرآن آئے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں وَهَٰذِهِ الَّتِي قَدْ تَوْضِيهَا قَائِلُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، یہ جو اہل حدیث حضرات حدیث کے ظاہری لفظوں پر اصرار کرتے ہیں نا، کہ جو ظاہری لفظ ہے بس اس پہ آ جاؤ، شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ قاعدہ یہاں کام آتا ہے۔ نصبہ علی ذلک السیوطی رحمہ اللہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے، اور پھر فرماتے ہیں وبہا اقول، میں بھی اسی بات کا قائل ہوں، والیہ اذهب، اور میں اسی راستے پہ چلا ہوں۔ میں کہتا ہوں احادیث میں جتنی اس طرح کی چیزیں آئی ہیں ان سب کو مان لینا چاہیے کہ عالم مثال میں اس کی یہ صورتیں ہیں۔ موت تم یہاں دیکھ نہیں سکتے، عالم مثال میں صورت دیکھو گے تو دمبے کی صورت ہے۔ یہاں پر مثلاً سورہ بقرہ اور آل عمران نظر نہیں آتی، عالم مثال میں دیکھو گے ان کی یہ صورت ہے۔ یہاں تم میت کو دفن کر دیتے ہو اور میت قبر میں تزکین میں بتایا اس کی قبر کھول لو، یہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی، یعنی کوئی سانپ نہیں ڈستا، کوئی بچھو نہیں ڈستا، لیکن عالم مثال میں یہ زکات نہ دینے کا جو عمل ہے نا، یہ عمل سانپ بن کے قبر میں آ جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کی جو سستی ہے یہ سستی قیامت میں ایک شکل و صورت کی صورت میں سامنے آ جائے گا۔ فرماتے ہیں میرا بھی یہی مطلب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ او یقول، جب دوسری بات یہ کہی جائے کہ یہ جو وقائع ہیں، جو واقعات پیش آتے ہیں، یہ انسان کے دیکھنے کی جو حصہ ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، تو اس میں انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ذکر کیا ہے۔ یہ ذرا سی تفصیلی بات ہے انشاءاللہ۔